حیران و پریشان ہے اللہ مدد کر، حیران و پریشان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا درس اسلام، ایمان، احسان اور اگر وقت ملا تو انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بھی ہوگا۔ پہلے حدیث سماعت فرمائیے۔ عن عمر بن الخطاب قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفه إلى فخذه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة العشعاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم. حدیث 1 و ابو داود حدیث 4695 و ابن ماجہ حدیث 630 و احمد فی مسند 151۔ اسی میں دوسری حدیث ہے وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَعَ اخْتِلَافٍ وَفِيهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ ثُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكَ الْأَرْضِ فِي 5 لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ الآیہ متفق علیہ۔ بخاری حدیث 50 و مسلم حدیث 9۔ معزز سامعین و سامعات، یہ تو حدیث کی عبارت تھی، اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص حاضر ہوا جس کے کپڑے نہایت سفید اور بال نہایت سیاہ تھے، نہیں معلوم ہوتا تھا اس پر سفر کا کوئی نشان، یعنی مسافر جب کہیں سے آتا ہے تو اس پراگندہ حال رہتا ہے، اس کے کپڑے، سر، یہ سب پر گرد و غبار رہتا ہے، اس پر کوئی نشانی نہیں تھی، اور نہ یہ پتہ چلتا نہ اس شہر اور بستی اور گاؤں کا تھا کہ لوگ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ کون ہے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اس کو جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں سے زانوں ملا کر بیٹھ گیا، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے
یعنی جیسے کوئی آدمی کسی کی بات کو سننے کے لیے قریب ہو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ قریب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دیکھیے اگر کوئی اسلام کے بارے میں پوچھے تو یہ بتلائیے گا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اچھی طرح تو نماز پڑھ اور نماز کو قائم کر اور زکوٰۃ ادا کر اور رمضان کے روزے رکھ اور بیت اللہ کا حج کر، بشرطے کہ تو اس کی راہ کی طاقت رکھے۔ اس شخص نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پس ہم لوگ حیران رہ گئے کہ یہ شخص پوچھتا بھی خود ہے اور تصدیق بھی خود ہی کرتا ہے، یعنی یہ تو اجنبی ہے اور پوچھتا بھی ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر اور پچھلے دن قیامت پر، اور ایمان لائے تو تقدیر کی بھلائی اور اس کی برائی پر۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے احسان کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے متعلق یعنی مجھ سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے یعنی تجھ سے زیادہ جاننے والا نہیں ہے، یعنی ہم اور تم کو علم نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہ ہوگی بلکہ ان کو غلاموں اور لونڈیوں کی طرح ذلیل و خوار کرے گی۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ تو ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے، نہایت محتاج اور بکریاں چرانے والے کو دیکھے گا عالیشان عمارتوں میں فخر کرتے ہوئے، جیسا کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو دانے دانے کے محتاج تھے آج وہ بڑی بڑی بلڈنگوں بنا کر اور اس میں رہتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر وہ شخص چلا گیا اور میں کچھ دیر ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے۔ اور اس حدیث کو دوسری حدیث اور اس حدیث کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب دیکھے تو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے بہرے اور گونگے زمین کے بادشاہ ہیں، قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے کہ وہ کب قائم ہوگی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بارش کب برسائے گا۔ 5 چیز میں 2 چیز ہو گیا، اور تیسری چیز ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی، زندہ ہے یا مردہ، مکمل ہے یا ناقص، اس کو بھی وہی جانتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے عمل میں ہے کہ کل آنے والی کل میں کون کہاں کیا کرے گا اور کہاں رہے گا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل ہم دنیا میں رہیں گے یا آخرت میں رہیں گے، کیا حال ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کل ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے کوئی نہیں جانتا۔ کل کیا ہوگا، ابھی لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن کے اندر کوئی نہیں سوچتا تھا کہ ایسی چیز ہوگی، اور لیکن اچانک یہ وبا ہمارے اوپر آ گئی۔ جل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دے۔
پانچویں چیز یہ بھی ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے کہ کون زمین میں کے کس کونا یا مقام میں مرے گا، کہ زمین کے کس کونا یا مقام میں کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج دیکھیے ڈاؤن ہے، جس بیماری کی وجہ سے وہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کو کہاں لگے گا اور کہاں مرے گا اور کہاں جنازہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو لیے یہ حدیث کا سننا اور نجات کا ذریعہ بنا دے، اور ساتھ ہی ساتھ سے ہمارے اوپر سے جو وبا و بلا ہے، خواہ وہ زمینی ہو آسمانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹال دے، جتنا جلد ہو سکے ٹال دے، کیونکہ ہم لوگ گھر میں بند ہیں، بالکل گھر میں بند رہتے رہتے جیل خانے کے طریقے سے ہیں۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جو جیل میں ہوگا اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اوپر سے وبا و بلا کو ٹال دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد